الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فندا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ کی ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں کچھ گفتہ شنید ہم سماعت کر چکے، انشاءاللہ آج اسی آیت پہ کچھ گفتہ شنید ہوگی۔ تو اس آیت کے اوپر کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام۔ جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا کیا۔ حمد و ثنا رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو دین تبلیغ کے لیے نینوا کے جانب بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام کم و بیش 30 سال یا اس سے زائد اس قوم میں تبلیغ کی، لیکن کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ بعدہ بددعا دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر قوم حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے اوپر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو، ان کے استغفار کو قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہوتا ہے اسے اللہ تعالی عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہ پہلی قوم ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے یہ پہلی قوم ہے جس قوم کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا۔ اب تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے۔ بادشاہ جو 1,20,000 افراد کا ایک بادشاہ تھا جو حکومت کرتا تھا، وہ یہ اعلان کر دیا کہ جس شخص نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مجھے بتائے گا، خبر دے گا، اسے میں اپنی بادشاہیت عطا فرما دوں گا، اپنی کرسی اسے عطا کر دوں گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام گزشتہ جمعہ آپ سامعین نے سماعت فرما لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور رب فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں پکارتا، کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، میری تسبیح و تحلیل نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہاں سے اٹھایا جاتا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کی موت ہو جاتی اور وہیں سے اٹھایا جاتا۔ لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اس نے میری تسبیح و تحلیل کی، تو میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ دنیا میں لایا، اور وہ تسبیح و تحلیل جو تسبیح یونسی ہے بہت مشہور ہے، اور اس کی فضائل بھی پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا۔ صحابی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تسبیح یہ جو آیت ہے کیا یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کیا خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہاں یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، لیکن ہماری امت کے لیے یہ عام ہے۔ جو بھی اپنی پریشانیوں میں، جو بھی اپنی مصیبتوں میں دل و زبان کے ساتھ اس آیت کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات دلائی تھی، تو جو اس کا ورد رکھے گا، تسبیح و تحلیل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدق و طفیل سے اس کی پریشانیوں سے نجات دلا دے گا، نجات دے گا۔ لیکن ہماری زبان تو بس جھوٹ میں لگی رہتی ہے، غیبت میں لگی رہتی ہے۔ تو ہم آیت پڑھیں گے قرآن کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے قبول فرمائے گا، اس سے پریشانی کیسے دور ہوگی؟ اور اللہ کے اولیاء کرام رہتے تھے، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، چغلی نہیں کرتے تھے، غصے میں کبھی نہیں آتے تھے، اور کبھی غصہ آ بھی جاتا تھا تو آرام سے بیٹھ جاتے تھے، غصے کے اظہار نہیں کرتے تھے۔ کہ آج ہمارا ماحول تو الگ ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات میں لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، زبان سے نہ جانے کیا کیا نکالنا چالو کر دیتے، گالی گلوچ، اور نہ جانے غصے کی حالت میں۔ یہ غصہ ایک شیطان کا حربہ ہے، انسان کو غصہ جلاتا ہے، اور غصے میں وہ انسان نہ جانے اپنی زبان سے کیا کیا بول ڈالتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی میں تو وہی غصے میں طلاق بھی دے دیتا ہے۔ وہ اتنا خطرناک غصہ ہے۔ اور جب معاملہ طلاق کا ہو جاتا ہے تو پھر فتویٰ لینے جاتے ہیں، حضرت بہت غصے میں تھا۔ ارے کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ غصے میں ہی تو دیتا ہے نا۔ حضرت کسی طریقے سے بتائیے یہ طلاق واقع ہو نہ ہو۔ میں بہت غصے میں تھا، کنٹرول سے باہر تھا میں۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، آپ کنٹرول سے باہر کیوں ہو گئے؟ شیطان آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 30 سال خدمت کیے اپنی قوم کے اندر، اب بغیر وحی کے، بغیر حکم خدا کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کیا دیا؟ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ انبیاء کرام، نبیوں کی تو بات ہی الگ ہے، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا حضرت یونس علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، پھر ظلمات۔ ظلمات کی تفسیر پچھلے جمعہ بیان کیا تھا میں۔ اندھیروں میں دنیا کی اندھیری، رات سمندر کی گہرائی، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام تسبیح و تحلیل کیے، ندا لگائے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب تھوڑی سی بات میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، اب بتائیے ہم صبح سے شام تک کتنی بار غصہ ہوتے ہیں؟ کیا اپنے غصے کے اندر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کبھی کنٹرول کیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، پھر بھی اگر غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو وہ سو جائے، اس کے باوجود یعنی لیٹ جائے، سونے سے مراد یہ نہیں کہ نیند میں چلا جائے، لیٹ جائے، اگر اس کے باوجود غصہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہے تو اٹھ کر جا کر وضو بنا لے۔ اس لیے غصہ ایک آگ ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز وہ پانی ہے، تو انسان اگر وضو بنا لیتا ہے تو غصہ فوراً اس کے جسم سے دور ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ یہ مچھلی ویل ہم صرف پڑھتے ہیں، 1870 میں لگ بھگ انگلینڈ والے نے جب اس آیت کو پڑھے کہ اس حضرت یونس علیہ السلام کو بابل میں یوحا آیا ہوا ہے، یوحا حضرت یونس علیہ السلام کا نام، کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گیٹ اپ اینڈ گو ٹو نینوا،
चैप्टर नंबर 3 में है, हजरत यूहा का बाबिल में। गेट अप एंड गो टू नैनवा, उठो और नैनवा की तरफ जाओ। मछली के पेट से जब वो मछली जो तहकीक की तो वेल थी जो 60 हाथ लंबी, तो उन्होंने कश्ती बनाई उन लोगों ने इस बात पे, और मछली की शिकार करना चालू किया। वेल मछली शिकार किए और वो एक दिन में करोड़ों रुपया कमाए, वेल मछलियों को शिकार कर करके। ये हम सिर्फ पढ़ते हैं बस, वल मरजान है ना सूरह रहमान में कि हीरे मोती है समंदर में, हम पढ़े कि हीरे मोती है, लेकिन उन्होंने तहकीक की उन लोगों ने, और जाके समुद्र में गोता लगाए, गोताखोर बने और समुद्रों से हीरा और मोती निकाले और हमसे आगे बढ़ गए। ये कुरान तो हमारे लिए आया है, हमारी जिंदगी को संवारने के लिए ये कुरान नाजिल हुआ है, हमें गुर्बत से दूर करने के लिए ये कुरान नाजिल हुआ है। लेकिन हम कुरान को बस सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, रख देते हैं कि हमें इतना, लेकिन तहकीक नहीं करते आयतों के ऊपर। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत कुछ है, वो खोज करे और आगे निकले। अक्लमंदों के लिए, जो अक्लमंद है, जो माइंड जिनके ज्यादा है, वो इसमें खोज करे, देखे, वो आगे निकल जाएंगे। आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि चांद में पहला शख्स पहुंचा था, रॉकेट के जरिए वहां कदम रखा था, लेकिन जो अपनी उंगलियों के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा किए, क्या उनकी कहानी कभी आप सुना है? किन का ज्यादा पावर है बताइए? जिसने रॉकेट के जरिए चांद में पहुंचा उनके अंदर ज्यादा पावर है, और जिसने जमीन में रहकर उंगली से इशारे से चांद को 2 टुकड़ा किया उनके अंदर ज्यादा पावर है। किन के अंदर ज्यादा पावर है? आप तो साइंटिस्ट वालों की कहानी अपने बच्चों को बताते हैं। अरे हमारे अंबिया इकराम की कहानियां भरी पड़ी है, औलिया इकराम की कहानियां भरी पड़ी है। आप खुद उससे तहकीक करें और अपने बच्चों को बताएं। आज हमारा दीन बहुत पीछे हो गया, ईमान इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, क्या बताओ, बहुत कमजोर हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी बात में हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानियां आती है हम परेशान हो जाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, जब निकले तो इतना सॉफ्ट बॉडी हो गया था, उनका स्किन हो गया था कि अगर थोड़ा सा कुछ चुप भी जाता तो डायरेक्ट खून निकलना चालू हो जाता। 40 दिन रहे, हवा नहीं, गर्मी पेट के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से जहां मछली ने छोड़ी थी वहां कद्दू के बेल पैदा फरमाया। कद्दू शरीफ के बारे में कुछ मैं बयान किया था, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता कद्दू में, विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर कोई कमज़ोरी लाहिक आ जाए और इंसान बीमार हो और कमज़ोरी की वजह से उठ ना पाए, तो वो लगातार कद्दू शरीफ की सब्जी खाए, इंशाअल्लाह उसके अंदर कुव्वत भी पैदा हो जाएगी और वो ताकतवर भी हो जाएगा। उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है कद्दू शरीफ के अंदर। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को प्रोटीन की ज़रूरत थी, और ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के सदक़े से ये सब्जी हमें अता हुई। उससे पहले कद्दू दुनिया में नहीं पाया जाता था। पम्पकिन जिसको कहते हैं, यक़तीन अरबी में कहते हैं, हम लोग कद्दू कहते हैं, और आशिक रसूल जो है वो कद्दू शरीफ कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मरगूब समझते थे, और जहाँ मिल जाता था सबसे ज़्यादा कद्दू शरीफ इस्तेमाल करते थे। घर में रखिए, बरकत के लिए पेस्ट बनाइए, सब्जियों में डालिए, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और बरकत भी। जब बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने के लिए निकले तो ये दिल में इरादा कर ले कि हम कद्दू खरीदने के लिए निकल रहे हैं, और जब आप खरीदे सबसे पहले कद्दू खरीदे, और ना मिला तो आपको सवाब जरूर मिलेगा कि आपकी नीयत ही कि जिसको आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की है जिस सब्जी से, उसे मैं खरीदने जा रहा हूँ। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक समंदर के किनारे पड़े रहे। कद्दू के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते के छांव में, और उनके जो तिनके होते निकले हुए उसे चूसा करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक बकरी को, पहाड़ी बकरी को यह मामूल कर दिया कि एक बकरी शाम को आती थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह के सामने खड़ी हो जाती थी, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थन में मुंह डाल करके बकरी के दूध पिया करते थे। बकरी के दूध में भी बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है।
کئی دواؤں میں بکری کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے دودھ پیتے رہے اور کدو چوستے رہے اور اس کے پتے جسم میں ملتے رہے. کدو کے پتے میں مکھیاں نہیں لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو مکھیوں سے حفاظت فرما رہا تھا. ایک وہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام زخم سے چور تھے، پیپ خون نکل رہے تھے، کیڑے پڑ گئے تھے. تو راز و نیاز کی بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے کس نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا امتحان لیا. اب حضرت یونس علیہ السلام جب تندرست ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ نینوا کی طرف، جو بائبل میں اسی کا بائبل میں آیا ہے گیٹ اپ اینڈ گو ٹو نینوا، اٹھو اور نینوا کی طرف جاؤ. جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے جانب بڑھے تو میدان میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری بکری کے تھن سے دودھ دو کر کیا میں پی سکتا ہوں؟ مجھے دے سکتے ہو دودھ؟ تو چرواہا پہچانا نہیں کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام تھے. 3 مہینے کا وقفہ گزر چکا تھا اور بال سب جھڑ چکے تھے حضرت یونس علیہ السلام کے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے چہرے میں تبدیلیاں آ چکی تھیں. تو چرواہا کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، ہمارے نبی جو تھے حضرت یونس علیہ السلام وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور جس دن سے گئے ہیں اس زمین میں سبزہ نہیں اگائی ہے، آسمان سے بارش نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے بکریاں صحیح طریقے سے چر نہیں پا رہی ہے، بکریوں کے تھن سے دودھ غائب ہے، تو ہم آپ کو دودھ کہاں سے دیں؟ حضرت یونس علیہ السلام اس چرواہے سے کہتے کیا مجھے اجازت دیتے ہو میں اپنا ہاتھ لگاؤں؟ وہ چرواہا دیکھ کر دنگ کہ بکریے کے تھن تو سوکھی ہوئی، بولے ٹھیک ہے آپ دھو لیجئے. بولے برتن لا. تو چرواہے لوگ برتن لے کے چلا کرتے تھے پہلے زمانے میں. برتن دیے تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہی بکری کے تھن میں ہاتھ لگائے بکری دونوں پیر کو خلا کر دی. یعنی دودھ تھن میں جب دودھ بھر جاتا ہے تو بکریوں کا پیر خود بخود غائب ہو جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتی ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام جب ہاتھ لگائے دوہے تو پورا برتن بھر گیا، خود بھی پیے چرواہے کو بھی پلائے. جب چرواہا پی کر شکم سیر ہو گیا تو اس نے پوچھا آپ ہو کون؟ آپ ہو کون؟ 3 مہینے سے ہماری بکریاں دودھ نہیں دی، تھن سوکھ گئے، اور آپ کے ہاتھ لگتے ہی بکریوں کے تھن میں دودھ آ گیا، اب ہو کون؟ حضرت یونس علیہ السلام مسکراتے کہتے ہیں میں یونس ہوں. اب وہ جو سنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام تو کپ کپی پیدا ہوگی اس کے ہاتھوں میں، جسم میں، اور جو دودھ برتن میں جو دودھ تھا کپ کپی کی وجہ سے دودھ چھلک چھلک کے زمین میں گرنے لگا، اور دوڑتے ہوئے اپنے قوم کے طرف بھاگتا ہے چرواہا اور شور و گل کرتا ہے یونس ہمارے نبی آ گئے، یونس ہمارے نبی آ گئے. جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو بادشاہ دوڑتا ہوا آتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب تک پہنچ جاتے جتنے لوگ تھے سب مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیشانیوں کو چومتے ہیں اور کہتے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا نبی آ گیا، ہمارا نبی آ گیا، ہمارے نبی آ گئے. اب بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کو لا کر خبر دے گا اسے اپنی بادشاہیت عطا کر دوں گا. اب وہ چرواہا سب سے پہلے خبر دیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے نواز دے. اللہ فرما رہا میں وہاں سے تجھے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہے. تو رزق کے پیچھے مت بھاگ. جس طریقے سے موت ہمیں ڈھونڈتی ہے اور آپ کہیں بھی رہو، جب موت ہے تو اس وقت موت آپ کو آنی ہے چاہے آپ کہیں بھی رہیے. اسی طریقے سے جتنے آپ کی قسمت میں رزق ہے رزق آپ کو ڈھونڈ کر آپ تک پہنچ جائے گی. جتنے آپ کی قسمت میں ہے رزق کے پیچھے مت بھاگو. جس نے رزق دینا ہے اس کے آگے سجدہ سجود ہو جاؤ، تسبیح و تحلیل کرو. پریشانیاں آ جائے آیت کریمہ کی تحلیل کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا یا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، کریم ہے.
ارے وہ تو غیروں کو کھلاتا پلاتا ہے، ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی آزمائش کی، اور آج ہم تو اسلام سے اتنے دور ہو گئے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے قوموں میں بڑے بڑے عذاب لاتا تھا جب وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو آج جو ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز سے چڑ، اذان سے چڑ، قرآن پڑھنے سے چڑ، اصل میں یہ ہمارے اوپر رب کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ بڑا بڑا عذاب تو نہیں آ سکتا نا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، تو یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے عذاب ہے۔ تو جن قوموں میں عذاب آیا ہے وہ اکٹھا ہو کر توبہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذابوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی رب فرما رہا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرو، جو عذاب ہے وہ میں ٹال دوں گا، جو پریشانیاں وہ ختم کر دوں گا میں، اور پھر وہ دور آ جائے گا۔ بس اتنا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری بارگاہ میں، میرا تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم ایک قدم بڑھاؤ ہم 10 قدم بڑھائیں گے۔ رب فرما رہا ہے ایک قدم میری طرف تو بڑھو، تم ایک بار اللہ کہو ہم 10 مرتبہ بولیں گے، بول میرے بندہ کیا تجھے حاجت ہے، بول بندہ کیا حاجت ہے، ایک بار تم تو اللہ کہو، مجھے پکارو۔ اور ہم پکارتے بھی ہیں تو زبان سے پکارتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کی تفسیر میں کر دیتا ہوں۔ جو سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک و صاف ہے۔ تو کیا اللہ پاک و صاف ہمارے کہنے سے ہے یا پہلے سے ہی ہے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ پاک و صاف ہمارے کہنے سے ہوتا ہے تو ہم مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اللہ پاک و صاف پہلے سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک و صاف ہے۔ اور اگر جب پہلے سے ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے سبحان اللہ، پھر جب اللہ پاک و صاف ہے تو ملا حسن کتاب لکھے ہیں، اس کو بڑے بڑے علماء کرام کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے اس کتاب کو پڑھانے میں۔ انہوں نے سبحان اللہ کی بہت بہترین لکھ کر کے اس کی وجاہت بیان کی ہے۔ اس کی وجاہت ملا حسن میں یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی نے زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کی زبان پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے زبان اور دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا دل اور اس کی زبان دونوں پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کو پکارو دل سے اور زبان سے۔ جب دل اور زبان سے اللہ اللہ پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد خود فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ بس التجا اتنی ہے کہ جب پریشانی آ جائے تو حضرت یونس علیہ السلام، جو نام ہے تسبیح یونسی، جسے ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے جانتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن دل سے بھی ہونی چاہیے، زبان سے بھی ہونی چاہیے۔ جب بادشاہ نے چرواہے کو اپنی حکومت عطا فرما دی تو وہ چرواہا جب بادشاہ بنا تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے لگ بھگ 30 سال تک حضرت یونس علیہ السلام اس چرواہے بادشاہ کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کی ہے۔ اور نینوا سے لے کر فلسطین تک، مصر تک، اس زمانے میں سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ ماننے، یعنی حکم تو مانتے تھے، صرف انتظار نہیں کیے وحی کا۔ اپنے قوم میں یہ خبر دے کر کے کہ تمہارے اندر عذاب آنے والا، نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 40 دن تک مچھلی پیٹ میں رکھے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں ورد کیے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نجات دی۔ اگر ہمارے اندر پریشانی آتی ہے، میں پچھلے جمعہ بتا چکا ہوں کہ
آیت کریمہ کی کہیں ورد کرا جائے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے. اگر آپ اس طریقے سے ورد کروائیں یا کریں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدقے سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام 120 سال گزار کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والا جمعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. آپ اللہ خیر اور سفید درست